ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جانور اتنا ہٹا کٹا موٹا تازہ ہوتا ہے کہ وہ کسائی سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا. بھینسیں عام طور پر ایسے ہوتے ہیں. دیکھو بھینس کی قربانی بھی بالاجماع جائز ہے. ہمارے اہل حدیث حضرات نے ایک اب اس زمانے میں ایک نیا شوچہ چھوڑ دیا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. اب وہ ان کی رائے ہے ذاتی, میں کسی کی رائے کا وہ نہیں کرتا, لیکن یہ اجماع کے خلاف ہے. بھینس گائے ہی کے حکم میں, میڈیکلی نہیں شرعی طور پر, کیونکہ فقہا نے بھینس کا حکم صدیوں پہلے بیان کر دیا ہے, ائمہ کرام نے بیان کر دیا ہے, اور بھینس کو گائے کی شرعی طور پر گائے کے ساتھ لاحق کیا گیا, کیونکہ اس کے بنیادی فائدے وہی ہوتے ہیں جو گائے کے ہوتے ہیں. شریعت جو ہے نا ایک ایک چیز کو کان پکڑ کے نہیں بتاتی ہے, انگلی پکڑ کے نہیں. العبرۃ بالامثال من اعتبار الرجال, الاعتبار بالامثال من صنعۃ الرجال. ایک چیز پر دوسری چیز کو قیاس کرنا یہ مردوں کا کام ہوتا ہے. بچوں کو ایک ایک چیز سمجھائی جاتی ہے, یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو حضرات فقہا نے دیکھا کہ گائے جو ہے اس کے جو 4 جانور جن کی قربانی کی ہمیں اجازت دی گئی ہے نا, ان میں کامن چیز کیا ہے؟ جگالی کرتے ہیں, گھریلو ہیں, پالتو ہیں, ان کے دودھ اور گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ 4 جانوروں میں کامن یہ ہے. تو بھینس بھی گائے کی طرح ہی گھریلو بھی ہوتی ہے, دودھ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ گائے کی جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہی بھینس کی زکوٰۃ کا بھی وہی حکم ہے. اب ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں بھینس تو نبی کے دور میں تھی نہیں, تو آپ نے بھینس کو گائے پر قیاس کیسے کر لیا؟ یہ ان کی دلیل ہے. دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھینس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں بھینس کا تذکرہ نہیں ملتا نبی کے, تو جب وہ تھی نہیں تو اس کی قربانی کیسے ہوگی؟ اس کا جواب سمجھو. یہی سوال ہم اہل حدیث بھائیوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو موزے جن پر آپ مسح کرتے ہو یہ نبی کے دور میں نہیں پہنے جاتے تھے, ان پہ مسح کو آپ نے کیسے جائز قرار دے دیا؟ یہ جو آپ ساکس پہنتے ہو, آپ کہہ سکتے ہو موزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پہ مسح کیا ہے, تو یہ والے موزے اس دور میں تھے نہیں لیکن یہ ان جیسے ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پہ مسح جائز ہے. اس کا جواب یہ کہ ان جیسے بھی نہیں ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان پہ مسح جائز نہیں ہے, کیونکہ نبی کے دور میں جو موزے پہنے جاتے تھے وہ جوتوں کا آلٹرنیٹ تھے, جوتوں کا متبادل تھے. اس لیے فقہا نے بیان کیا کہ عین وہ موزے ہونا ضروری نہیں ہے جو نبی کے دور میں تھے, وہ ہوں یا ان جیسے ہوں تو ان موزوں پہ مسح جائز ہے. تو وہ موزے ہوں یا ان جیسے, جیسے کا مطلب جو جوتوں کا آلٹرنیٹ ہوں. اس لیے فقہا نے بیان کیا عین وہ موزے ہونا ضروری نہیں ہے جو نبی کے دور میں تھے, بلکہ ان جیسے اگر موزے ہوں گے جو جوتوں کا آلٹرنیٹ ہو سکتے ہیں تو ان پہ بھی مسح جائز ہے. جبکہ آپ نے موزوں پہ تو ایسا قیاس کیا کہ وہ جیسے بھی ضروری نہیں, بس موزہ ہونا کافی ہے. اور بھینس جو بالکل گائے جیسی ہے بیسک چیزوں میں, اس پہ آپ کہہ رہے ہو قربانی جائز نہیں ہے, تو زکوٰۃ کیسے ہو گئی پھر بھینس پہ؟ کیونکہ ہمیں تو گائے کی زکوٰۃ کا ہمیں ملتا ہے, بھینس کی زکوٰۃ کا تو ہمیں حکم, بھائی شریعت میں بھینسوں کی زکوٰۃ کا تو حکم بیان ہی نہیں ہوا ہے, لیکن پوری امت کا اجماع ہے بھائی جو گائے کی جس گائے کی جیسے زکوٰۃ نکلتی ہے ویسے ہی زکوٰۃ کس کی نکلے گی؟ بھینس کی بھی نکلے گی. وہاں آپ کہتے ہو کہ گائے اور بھینس ایک جیسے ہیں, قربانی میں کہتے ہو ایک جیسے نہیں ہے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اہل حدیث حضرات قابل احترام ہونے کے باوجود ان کے اندر وہ اجتہادی صلاحیت نہیں ہے جو اللہ نے ائمہ کرام کو صلاحیتیں دی تھیں, جو فقہا کو محدثین کو صلاحیتیں دی تھیں. اس لیے اس بارے میں اہل حدیث کی رائے بالکل کالعدم ہے بھینس کے بارے میں. جو اور پرانے اہل حدیث جتنے ملتے ہیں وہ سارے بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیتے تھے. ہمیں تو یاد ہے ہم بچپن میں اہل حدیثوں سے یہ سوال پوچھتے تھے کہ بھینس کی قربانی تو کسی حدیث میں نہیں ہے, تم اس کو جائز کیسے کہتے ہو؟ ہم تو ان سے سوال پوچھتے تھے اور پھر یہ حجت عام کرتے تھے کہ ہر مسئلے کا حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے, تو اہل حدیث خاموش ہو جاتے تھے. اب جو نئے اہل حدیث آئے انہوں نے تو مسئلہ ہی اڑا دیا, انہوں نے کہا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, میں مسائل میں شدت نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے. ان کی نیت نبی کی اتباع ہی کی نیت ہے, آپ کی نیت ہے, آپ کے اخلاص پہ بھی ہمیں شک نہیں ہے. آپ کو بھینس کی قربانی ناجائز قرار دے کر آپ کو کیا مفاد اس سے حاصل ہو رہا ہے, آپ کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے. لیکن میں پبلک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث مخلص بھی ہو سکتے ہیں, اہل علم بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے اندر وہ تفقہ, وہ بصیرت, جو میں اپنی بات نہیں کر رہا, جو اللہ نے مجتہدین کو دی تھی. میں دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا کہ دیوبندیوں کے اہل حدیث سے مقابلہ یا بریلویوں کا, نہ. جو اللہ نے بصیرت ائمہ مجتہدین کو دی ہے وہ اہل حدیث علماء میں وہ نہیں ہے. تو وہ سب کے سب جائز قرار دیتے آئے ہیں بھینس کی قربانی کو, اور اس کو گائے قرار نہیں دیا ہے. گائے تو گائے الگ چیز ہے, بھینس الگ چیز ہے. گائے کے ساتھ لاحق کیا, لاحق, یہ قیاس بھی نہیں ہے, الحاق ہے. الحاق الگ چیز ہوتی ہے, قیاس الگ چیز ہوتی ہے. الحاق اور قیاس میں بھی فرق ہے. تو جیسے ہم جو موزوں پہ مسح جائز قرار دیتے ہیں, وہ موزے جن میں پانی سرایت نہ کرتا ہو, جن کو پہن کے دور تک چلا جا سکتا ہو, ان موزوں کو ہم نے نبی کے دور والے موزوں پہ قیاس نہیں کیا ہے, بلکہ انہی کی قسم میں داخل کیا ہے. حالانکہ یہ وہ والے موزے تھوڑی ہیں, لیکن مثال کے طور پر نبی کے دور میں تو چمڑے کے موزے تھے, ہم کہتے ہیں پلاسٹک کا موزہ, اس پہ بھی مسح جائز ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ اسی میں داخل ہیں, کیونکہ موزہ بذات خود مقصد نہیں ہے. موزہ تو ایک لفظ ہے, اس جیسا.
اس جیسی کوئی بھی چیز ہوگی وہ خود حدیث میں داخل ہے وہ چیز. تو اس لیے گائے یا گائے جیسی. ہاں تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ پالتو جانور ہو, تو بھینس بھی کیا ہے, پالتو جانور ہے. تبھی حضرات فقہا نے بیان کیا کہ نیل گائے کی قربانی جائز نہیں, حالانکہ وہ گائے ہے, اس کو کہتے بھی کیا ہے, گائے, مگر وہ گائے وحشی گائے ہے, لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے, حالانکہ وہ بکرے جیسا ہے, لیکن بکرے جیسا اس لیے نہیں ہے کہ بکرا پالتو ہوتا ہے, ہرن پالتو نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے ہو گھر میں پالا ہوا ہرن, گھر میں پالا ہوا وہ تو ایک وقتی ہے نا, اصل تو یہ وحشی جانور ہے. تو اسی طرح یہ جو چترال میں آج کل ایک مارخور, ایک وہ مارخور نہیں, ایک الگ ٹائپ کا بھینسا آیا یاک, تو وہاں بھی مسئلہ یہ بیان کیا جائے, جو پالتو یاک ہوگا نا اس کی قربانی جائز ہوگی, وہ بکرے کے حکم میں ہی ہوگا, یا بھینس کے پتہ نہیں بکرے جیسا ہوتا ہے, بیل جیسا ہوتا ہے, بیل جیسا ہوتا ہے. تو یاک کی جو پالتو ہے یاک ہے اس کی قربانی جائز ہے, جو پالتو یاک نہیں ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے. وحشی جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی, قربانی گھریلو پالتو جانوروں کی ہوتی ہے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے بات میں یہ کر رہا تھا کہ بھینس کی قربانی, اس پہ اور ریفرنس بھی ہیں حضرات فقہا کے. امام احمد بن حنبل نے کیا کہا اس بارے میں, امام بخاری کے استاذ تھے وہ. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اس مسئلے پر اجماع رہا ہے, اب اہل حدیث حضرات نے اس میں اختلاف ڈال دیا ہے. تو ہاں میں کہہ رہا تھا کہ بھینسے کی قربانی بعض دفعہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کی گردن اتنی موٹی, گردن ہوتی ہی نہیں ہے, ایسا لگتا ہے کہ گردن اس کی ہے ہی, اتنا موٹا ہوتا ہے وہ. تو پھر ایسے موقع پہ لوگ اس کو گرانے کے چکر میں 15-20 لوگ خود گر جاتے ہیں. تو اتنا خطرناک جانور ہو تو اس کو باندھ کے اس کے کھڑے کھڑے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے, اس طریقے سے باندھ دیں کہ 2 دھاری چاقو اس کے یہاں مار دیں. اور دوسرا طریقہ پھر فائر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, یعنی اس کو شوٹ کریں پھر ذبح کر دیں مجبوری میں, بلا ضرورت یہ جائز نہیں ہے. اور ایک ٹیکنالوجی یہ بھی آئی ہوئی ہے آج کل, کوئی انجیکشن لگاتے ہیں اس سے وہ ڈھیلا سن ہو جاتا ہے, پھر ذبح کر دیں. تو مجبوری میں یہ تمام طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں. رسک لینے سے بہتر ہے یہ طریقہ استعمال کر لیں. رسک کا مطلب اگر بہت تگڑا جانور ہے اور وہ قلعہ توڑ کے بھاگ جائے گا, پڑوسیوں کو کچل دے گا, جان سے مارے قربانی کے جانوروں نے بندے, ہڈیاں توڑ دی ہیں کمر کی. میں نے واقعہ سنایا تھا نا چند سال پہلے کا, اتنا تگڑا بیل آیا تھا, قابو میں ہی نہیں تھا. ہمارے دوست نے مجھے واقعہ سنایا, کہہ رہے ہیں وہ جس دن سے آ کے کھڑا ہے تو بس وہ کسی کو تمیز سے دیکھ ہی نہیں رہا, بس میں تجھے ماروں. تو کہہ رہے ہیں ہم نے کسائی لے کر آیا, میں کسائی کو میں نے سمجھایا, بہت تگڑا ہے, اس نے کہا چل ایسی کوئی میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں. یہ باتیں ہو رہی تھی, کہہ رہے ہیں میں نے کہا کسائی ہے ہی نہیں, کسائی پتہ نہیں کہاں تھا, پتہ چلا ادھر پڑا ہوا ہے. وہ بیل نے بغیر کسی پیشگی دھمکی یا پیشگی تمہید کے کک ماری ہے اچھل کے, وہ کسائی غائب. تو مار دیتے ہیں جان سے بعض دفعہ. تو ایسا خطرناک جانور اگر ہو تو رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی ایسا ٹیکنیکل طریقہ استعمال کر لو, اپنی زندگی کو بھی خطرے میں نہ ڈالو, دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطروں میں نہ ڈالو, اس سے قربانی کا مذاق بھی بنتا ہے.